أما بعد قد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے ہے۔ بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم اور رسول معظم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا دائما ابدا۔ حضرات گرامی قدر، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے مسائل۔ معاشرے کے اندر ہمارے متعلق ایک بات بڑے زور سے کی جاتی ہے، اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود نہیں پڑھتے اور یہ درود کے منکر ہیں، اور ہمارے متعلق ایک بڑا مشہور و معروف جملہ بولا جاتا ہے، کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ دراصل یہ کہنے والوں کی اپنی جہالت ہے، یہ ان کی اپنی لا علمی ہے، یہ ان کا تعصب ہے، یہ عناد اور بغض اور حسد ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے متعلق جو ہمارا نظریہ ہے یا درود پڑھنے کا جو طریقہ ہمارا ہے یا جتنا درود الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ ایسی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، کوئی مثال ہی نہیں ایسی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہم درود بھی وہی پڑھتے ہیں جو کائنات کے امام نے سکھایا۔ دراصل ہمیں اس لیے کہا جاتا ہے یہ درود نہیں پڑھتے، یہ درود کے منکر ہے۔ دراصل ہم وہ درود نہیں پڑھتے جو ان کے خود ساختہ گڑے ہوئے درود ہیں، جو ان کے آپ نے بنائے ہوئے درود ہیں، ہم وہ درود نہیں پڑھتے۔ میں یہاں درود کے متعلق دو چار باتیں بنیادی کر کے بات کو آگے لے کر جاؤں گا۔ چار مفہوم ہیں، چار معنی ہیں صلاۃ کے۔ صلاۃ مختلف معنوں کے لیے آتا ہے، لفظ صلاۃ جو ہے نماز کے لیے بھی آتا ہے، درود کے لیے بھی آتا ہے، صلاۃ فاتحہ کے لیے بھی آتا ہے، کافی معنوں کے لیے صلاۃ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن درود شریف کے متعلق جب صلی اللہ ہو، لفظ صلی یہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے، صلی اللہ ہو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے، مفہوم یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین اپنے نبی کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کی بڑی پیاری تعریف کی ہے۔ امام بغوی لکھتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کا اپنے نبی کے اوپر درود بھیجنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کی محفل میں
فرشتوں کی مجلس میں اپنی نبی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. جب درود کا تعلق ملائکہ کے ساتھ ہو، فرشتوں کے ساتھ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. صلاۃ الرجل، جب صلاۃ کا مطلب تعلق الرجل آدمی کے ساتھ ہو، انسان کے ساتھ ہو، اس وقت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امت کے لوگ اپنے نبی کے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں. صلاۃ الطیور، جب لفظ صلاۃ جانوروں کے ساتھ آئے، پرندوں کے ساتھ آئے، اس وقت مطلب اس کا یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی تسبیحات کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. یہ بہرحال کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ پر جو سلام بھیجنا ہے وہ کائنات کے رب نے ہمیں سکھا دیا ہے. آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ ہم آپ کے اوپر درود کس طرح بھیجیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے صحابہ، تم یہ درود پڑھ کر میرے اوپر درود بھیجا کرو، یہ پڑھا کرو. سلام کیا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سلام بھیجنا ہے. اور درود شریف، درود ابراہیمی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا ہے، اس کو پڑھ کر اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجنا ہے. آج ہمارے معاشرے میں بے ساختہ درود کئی قسم کے نکل چکے ہیں. کہیں درود تنجینے کی محفل ہو رہی ہے، لوگ محفل کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں. آپ بھی آئیے، کارڈ بانٹتے ہیں لوگ. آج ہمارے گھر میں، ہمارے ہاں درود تنجینے کی محفل ہے. 1000 مرتبہ درود پڑھا جائے گا، 1,00,000 مرتبہ پڑھا جائے گا، 1,50,000 مرتبہ. آپ بھی آئیں. آج درود تاج کا ذکر کیا جائے گا، آج درود اکبر کا ذکر کیا جائے گا. یہ وہ خود ساختہ درود ہیں جن کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے پاس نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والی زبان سے نکلے ہوئے وہ جامع اور معنوی فصاحت اور بلاغت سے بھرپور الفاظ موجود ہیں. آج کی شاعری، آج کا ادب، کسی ایک لفظ جو نبی کائنات کی زبان سے نکلا ہو، پوری شاعری، پورا ادب مل جائے، ایک لفظ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا اپنے معنی کے لحاظ سے اور جامعیت کے لحاظ سے، فصاحت کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے. کیوں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ناطق وحی تھے. آپ افصح العرب تھے. آپ کی بات کا مقابلہ آج کا شاعر اور ادیب نہیں کر سکتا. اور دوسری بات، جو لوگ آج جس خود ساختہ درود پڑھتے ہیں، جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، آپ کی بات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے؟ کیا جو درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے، آپ نے اپنے صحابہ کو سکھلایا ہے، کیا وہ لوگ اس درود پر مطمئن نہیں ہیں؟ وہ لوگ اس درود کو نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک ناقص سمجھتے ہیں. اور آج کا خود ساختہ آپ نے ائمہ کا بنایا ہوا دین، آپ نے ائمہ کا بنایا ہوا درود، اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھلائے ہوئے درود سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ کائنات کے اندر جس طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ رب العالمین کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بالا ہے. اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ دنیا کے تمام الفاظ سے اعلیٰ و الفاظ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور دوسری بات،
ہم جو درود پڑھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر، اور کیوں پڑھتے ہیں؟ درود کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اور بھائیوں درود اس لیے پڑھتے ہیں، ہم اپنی بھلائی کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ درود ہم اپنی بھلائی کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پڑھتے ہیں، اپنی بخشش کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے درجات کی بلندی کے لیے پڑھتے ہیں، قیامت کے دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کے لیے پڑھتے ہیں، آپ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ کائنات کے امام میرے اور آپ کے درود کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہمارے درود کے محتاج نہیں، ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہے، وہ دنیا اور آخرت کے جتنے بھی مرتبے ہیں وہ سب سے اعلیٰ مراتب کے اوپر فائز ہیں، وہ مغفور اللہم ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، وہ ہمارے کسی بھی عمل کے محتاج نہیں۔ یہ سب کچھ ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اپنی بخشش کے لیے کرتے ہیں، اپنی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ اور اب میں جو باتیں، جو واقعات، جو حدیثیں پیش کروں گا، اس میں آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ واقعتاً ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اور رب العالمین اس بندے کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس بندے، درود پڑھنے والے بندے کے اوپر اللہ رب العالمین 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ سنن نسائی کے اندر دوسری روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ وَحُدَّتْ عَنْهُ 10 خطیات، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ یہ کس کا فائدہ ہے؟ یہ کس کے حق میں ہے؟ ساری باتیں کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کی 5 انعام فرمائے ہیں جو اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھتا ہے۔ فرمایا، من صلی علیہ واحدا، جو شخص ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کو 5 انعامات سے نوازتے ہیں۔ یہ سن لیا، کل اگر کوئی یہ کہے کہ تم لوگ درود نہیں پڑھتے، درود کے منکر ہو، یہ باتیں آپ کو آنی چاہیے۔ 5 انعامات۔ نمبر 1، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، گناہوں والے رجسٹر سے 10 گناہ کاٹ دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، چوتھا انعام، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کے اوپر 70 مرتبہ اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ 70 مرتبہ اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں، اور اللہ کے نورانی فرشتے 70 مرتبہ اس بندے کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جو بندہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھتا ہے، اور فرشتوں کی تعداد کا آپ کو پتہ، میں نے بتایا تھا آپ کو شاید، فرشتوں کی تعداد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معراج کی رات جب میں بیت المعمور میں گیا، میں نے وہاں پر دیکھا کہ 70,000 فرشتے ایک وقت میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور جنہوں نے ایک مرتبہ اللہ کی عبادت کر لی، قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ پتہ نہیں تعداد کتنی ہوگی، وہ سارے فرشتے، لا تعداد فرشتے، وہ اس بندے کے حق میں 70 مرتبہ بخشش اور مغفرت کی دعا کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من مسلم یصلی علیہ الا صلت علیہ الملائکۃ ما صلی علیہ۔ ایسا بندہ، ایسا مسلمان بندہ
جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے، جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے، الا صلت علیہ الملائکۃ ما صلی علیہ، جب تک وہ بندہ، جس وقت تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جس وقت تک آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کے درود پڑھ رہے ہیں، 1 گھنٹے تک فرشتے آپ کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں، میری اور آپ کی بھلائی کے لیے ہیں، میری اور آپ کی آخرت کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا شخص من صلی علیہ حین یصبح 10، من صلی علیہ حین یصبح 10، جب بندہ صبح کرتا ہے، صبح جب کرتا ہے اور 10 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے، جب بندہ صبح کرے 10 مرتبہ نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر درود بھیجے، وحین یمسح، اور جب شام کرتا ہے پھر 10 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے، فرمایا ادرکتہ یوم القیامت شفاعتی، قیامت کے دن ایسے بندے کو میری شفاعت اللہ نصیب فرمائیں گے۔ 10 مرتبہ درود پڑھنے میں 10 منٹ بھی نہیں لگتے، 1 منٹ یا 2 منٹ، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگ جائیں گے، لیکن جو ہماری سپیڈ ہے وہ شاید 3 سے بھی محدود کر دے۔ 2-3 منٹ صبح و شام اللہ کو دیں، اللہ کے حبیب کے اوپر درود پڑھیں، اور قیامت کے دن گارنٹی شدہ، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بات ہے نا، کہ عام میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے باپ دادا کی بات نہیں ہے، یہ گارنٹی شدہ بات ہے کہ صبح و شام 10 مرتبہ درود اللہ کے نبی کے اوپر ہم پڑھیں، قیامت کے دن اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے۔ اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ بندہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھتا رہا، سب سے زیادہ وہ بندہ میرے قریب ہوگا، میرے نزدیک ہوگا، جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھتا رہا ہے، درود پڑھتا رہا ہے۔ ابی بن کعب آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیاری بات ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں، اللہ کے رسول میں جب دعا کے لیے بیٹھتا ہوں، دعا کرنا شروع کرتا ہوں، تو اس دعا کا 1/4 حصہ میں آپ کے لیے، آپ کے اوپر درود بھیجتا ہوں، 1/4 حصہ 25%۔ اللہ کے رسول 1/4 حصہ میں آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں، کیا میں زیادہ کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم چاہو تو زیادہ کر لو، اگر زیادہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول آدھا وقت یا 1/3 حصہ، 3 حصہ اللہ کے رسول آپ کے اوپر درود پڑھو، فرمایا ان شئت فإن زدت فهو خیر لک، اللہ کے رسول 3 حصے اپنے وقت کا میں آپ کے اوپر درود پڑھوں، 1 حصہ اپنے لیے دعا کروں۔ اللہ کے رسول کیسا ہے؟ فرمایا ان شئت فإن زدت فهو خیر لک، تیری مرضی ہے، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں پھر ایسا کرتا ہوں، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں اپنے لیے دعا نہیں کرتا، میری دعا کا جتنا وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا وقت میں آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا رکھوں گا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے ابی بن کعب، اگر تم اپنے سارے دعا کے وقت کو میرے اوپر درود پڑھنے کے لیے وقف کر دو گے
تو سن لو، تکفا ہمک وتغفر ذنبک، تم میرے اوپر درود پڑھو، اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے سارے غم دور کر دیں گے، اللہ تمہاری ساری تکلیفوں کو دور کر دے گا، اللہ کریم تمہاری ساری مشکلات کو حل فرما دیں گے، اور وتغفر ذنبک، اے ابی بن کعب، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ یہ درود کی فضیلت، یہ برکات، یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، صرف آپ کو وہ درود بتائے جائیں گے جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، جن کا وجود نہیں ملے گا آپ کو کہیں سے۔ فضیلتیں بھی ہمارے پاس، درود بھی ہمارے پاس، اور یہ بھی بات یاد رکھیے، درود بھی صرف یہ جو ہم پڑھتے ہیں درود شریف، درود ابراہیمی، اس کے علاوہ درود اور بھی ہیں، مسنون درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور بھی درود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی جملے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی جملے حدیث کے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، یہ بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں، اور بھی ایسے سیغے، ایسے الفاظ درود شریف کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے، لیکن جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، مختلف ناموں سے گلی محلوں کے اندر جنتریاں بنی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی بک رہے ہیں، سائیکلوں کے اوپر، موٹر سائیکلوں کے اوپر درود تاج آ گیا ہے، برکت کے لیے گھر میں رکھ لیجئے۔ او بھائی، درود تاج برکت کے لیے ہمارے گھروں میں الماریاں قرآن پاک سے بھری پڑی ہیں، ان کی وجہ سے برکت نہیں آ رہی، ہم رو رہے ہیں، ساری دنیا رو رہی ہے، درود تاج رکھنے سے برکت کہاں سے آئے گی؟ قرآن سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں ہے نا، قرآن سے زیادہ معتبر الفاظ تو کوئی نہیں کائنات کے اندر، گھروں کے اندر الماریاں بنی پڑی ہیں، درود تاج کو بھی لٹکانے بنے ہوئے، پمفلٹ بنے ہوئے، دکانوں کے اندر لٹک رہے ہیں، گاڑیوں کے اندر لٹک رہے ہیں، اور میرے بھائیوں، لٹکانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب بھوک لگے نا، بھوک، سالن کا پورا دیگچا، روٹی کا پورا وہ چھاپٹ پیٹ کے اوپر باندھ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا، جب تک اس کو بیٹھ کے کھائیں گے نہیں، پیٹ کے اوپر باندھ دینے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ گاڑیوں میں قرآن کریم کی آیات لٹکانے سے، یہ تعویذ لٹکانے سے، یہ درود تنجینیہ لٹکانے سے، درود اکبر لٹکانے سے، درود تاج لٹکانے سے، یہ حروف مقطعات لٹکانے سے، میرے بھائیوں، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ رطب اللسان، فائدہ تب ہے کہ جب ان چیزوں سے آپ کی زبانیں تر ہو جائیں، اللہ کے ذکر سے زبانیں تر ہو جائیں، پاک پیغمبر کی ذات پر درود پڑھنے سے زبانیں تر ہو جائیں۔ پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، فرمایا کہ وہ شخص البخیل من ذکرت عنده لم یصلی علی صلاۃ، وہ بندہ میری امت کا سب سے بخیل انسان ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرے اوپر وہ درود نہ پڑے، وہ بخیل ترین انسان ہے جس کے سامنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے
اور وہ اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر درود نہ پڑے وہ کائنات کا بخیل ترین انسان ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، وہ واقعہ بڑا مشہور و معروف، آقا ممبر کے اوپر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، کہا آمین، دوسری پر پاؤں رکھا آمین، تیسری پر پاؤں رکھا آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ عمل، آج کا یہ عمل خلاف معمول عمل ہے، آپ نے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا، کیا وجوہات تھے؟ فرمایا جبرائیل میرے پاس تشریف لے کے آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ پاک پیغمبر کہتے ہیں میں نے کہا آمین۔ دوسری مرتبہ کہا جبرائیل نے اللہ کے پاک پیغمبر جس شخص کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پالے، ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے، وہ بندہ بھی ناکام ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا بندہ۔ تیسرا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ آپ کا نام نامی اسم گرامی سنے اور آپ کے اوپر درود نہ پڑے وہ بندہ بھی تباہ ہو برباد ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے کہ جبرائیل دعا کریں اور پاک پیغمبر آمین کہیں، اور جو بندہ اس دعا کی زد میں آ گیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ دعا کرنے والے جبرائیل امین ہو، آمین کہنے والے کائنات کے امام ہو، اور اس بد نصیب انسان کا پھر کیا بنے گا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پاک پیغمبر کے بدعا سے محفوظ فرمائے، جبرائیل کے بدعا سے محفوظ فرمائے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ جھنڈوں کی محتاج نہیں ہے، جھنڈے لگا لینے سے محبت نہیں ہوتی۔ ہم تو موسمی جو ہے عاشق ہیں، جس طرح موسم کے اندر یہ زمین کے اندر کیڑے نکلتے ہیں، ہمارے عشق کا بھی یہی حال ہے، ہماری محبت کا بھی یہی حال ہے۔ ہم فصلی بٹیرے ہیں، اور محبت جھنڈیوں کا نام نہیں، محبت جھنڈوں کا نام نہیں، محبت سپیکروں کا نام نہیں، محبت سجاوٹ بناوٹ کا نام نہیں۔ محبت کس چیز کا نام ہے؟ محبت کس چیز کا نام ہے؟ صحابی رسول مسجد میں آئے، سر کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ محبت کا انداز دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میرے صحابی یہ جو کپڑا سر کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ تمہارے سر پہ اچھا نہیں لگتا۔ کیا مقصد کیا تھا؟ اس کپڑے کا کلر جو ہے وہ رنگ ایسا تھا جو مردوں کے ساتھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ فرمایا میرے صحابی یہ کپڑا تمہارے سر پہ اچھا نہیں لگتا۔ نماز ہوئی، صحابی گھر چلے گئے، اگلی نماز کے اوپر ایک کپڑا سر کے اوپر نہیں تھا، پوچھا کپڑا کدھر گیا؟ کہا اللہ کے رسول آگ میں ڈال کر جلا دیا ہے، آگ میں ڈال کر جلا دیا۔ کہا جلایا کیوں؟ میں نے جلانے کا نہیں کہا تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ یہ رنگ مردوں والا نہیں ہے، آپ کے گھر میں کسی اپنی بیٹی کو دے دیتے، بہن کسی عورت کو دے دیتے، اس کے کام آتا وہ استعمال کرتے۔ اے محبت کا پھر انداز کیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول جس کپڑے کو آپ نے میرے سر پر پسند نہیں کیا میں نے اس کو اپنے گھر میں بھی پسند نہیں کیا، میں نے اس کو اپنے گھر کے اندر پسند نہیں کیا۔ یہ محبت ہے، یہ محبت کا انداز ہے، اور صحابہ نے اس طرح محبت کی ہے۔ اور وہ صحابہ کیا صحابہ تھے جو جب بات کرتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جان ان لوگوں کی زندگی کتنی پاکیزہ زندگیاں تھیں جن کی زبان سے ہر وقت نکلتے تھے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نسی علیہ صلاۃ، جو میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا، غفلت، ہم غافل ہیں نا، ہم غافل ہو جاتے ہیں، فرمایا جو غافل ہو گیا میرے اوپر درود پڑھنے سے، بھول گیا میرے اوپر درود پڑھنا، فرمایا دراصل وہ غافل نہیں ہوا، وہ بھولا نہیں، درود پڑھنا نہیں بھولا، دراصل وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے، وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے، درود پڑھنا نہیں بھولا، وہ جنت میں جانے والا جو راستہ ہے وہ راستہ بھول گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درود کے زمن میں جن جن انعامات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اللہ ہم سب کو ان انعامات سے بہرہ ور فرمائے، اور قیامت کے دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بروز قیامت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے، آپ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين۔